خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا دوسرا باب۔ اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوہ شعیر کے باہر چلتے رہے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی عیسو تمہارے بھائی جو شعیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوہ شعیر عیسو کو میراث میں دیا ہے۔ تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ سو ہم اپنے بھائیوں بنی عیسو کے پاس سے جو شعیر میں رہتے ہیں کترا کر میدان کی راہ سے ایلات اور سیون جابر ہوتے ہوئے گزرے، پھر ہم مڑے اور مواب کے بیابان کے راستے سے چلے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا، اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آر کو بنی لوط کی میراث کر دیا ہے۔ وہاں پہلے ایمیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی مانند بڑے اور لمبے اور شمار میں بہت تھے، اور اناکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے تھے، لیکن موابی ان کو ایمیم کہتے ہیں۔ اور پہلے شعیر میں ہوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے، لیکن بنی عیسو نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیست و نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے، جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا جسے خداوند نے ان کو دیا۔ اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ۔ چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے اور ہمارے قادس برنیہ سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ اس اثنا میں خداوند کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے، اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداوند کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑا ہی رہا۔ جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے فنا ہو گئے تو خداوند نے مجھ سے کہا، آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو مواب کی سرحد ہے گزرنا ہے، اور جب تو بنی امون کے قریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا، کیونکہ میں بنی امون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوط کو میراث میں دے دیا ہے۔ وہ ملک بھی رفائیم کا گنا جاتا تھا، کیونکہ پہلے رفائیم جن کو امونی لوگ زمزمیم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی اناکیم کی طرح بڑے اور لمبے اور شمار میں بہت تھے، لیکن خداوند نے ان کو امونیوں کے سامنے سے ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آپ بس گئے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی عیسو کے سامنے سے جو شعیر میں رہتے تھے ہوریوں کو ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر آج تک انہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں، ایسے ہی حویوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے تھے کفتوریوں نے جو کفتورہ سے نکلے تھے ہلاک کیا اور ان کی جگہ آپ بس گئے۔ سو اٹھو اور وادی ارنون کے پار جاؤ۔ دیکھو میں نے حسبون کے بادشاہ سیہون کو جو اموری ہے اس کے ملک سمیت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھیڑ دو۔ میں آج ہی سے تیرا خوف اور روب ان قوموں کے دل میں ڈالنا شروع کروں گا جو روئے زمین پر رہتی ہیں، وہ تیری خبر سنیں گی اور کانپیں گی، تیرے سبب سے بے تاب ہو جائیں گی۔ اور میں نے دشت قدیمات سے حسبون کے بادشاہ سیہون کے پاس صلح کے پیغام کے ساتھ ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے، میں شاہراز سے ہو کر چلوں گا اور دہنے اور بائیں ہاتھ نہیں موڑوں گا۔
تو روپے لے کر میرے ہاتھ میں کھانے کے لیے خورش بیچنا اور میرے پینے کے لیے پانی مجھے روپے لے کر دینا، فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے۔ جیسے بنی عیسو نے جو شعیر میں رہتے ہیں اور معابیوں نے جو آر شہر میں بستے ہیں میرے ساتھ کیا، جب تک کہ میں یردن کو عبور کر کے اس ملک میں پہنچ نہ جاؤں جو خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ لیکن حسبون کے بادشاہ سیہون نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہ دیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا تھا، تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں حوالہ کر دے، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، دیکھ میں صہیون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالہ کرنے کو ہوں، سو تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر تاکہ وہ تیری میراث ٹھہرے۔ تب صہیون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یحس میں آیا، اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا، اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، لیکن چوپایوں کو اور شہروں کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا۔ اور ایروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے پر ہے، اور اس شہر سے جو وادی میں ہے جلاد تک، ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا۔ خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے قبضے میں کر دیا، لیکن بنی امون کے ملک کے نزدیک اور دریائے یبوک کی نواحی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداوند ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا تو نہیں گیا۔ آمین۔